معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف شانیں اور اللہ تعالیٰ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ جتنے بھی نیک صفات ہیں اور جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے نیک نام ہیں اور اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اندر غضب بھی رکھتے ہیں، غصہ، جلال، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو تعلق قائم ہوئے ہیں، اپنی مخلوقات سے جو رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ رشتہ شان رحیمی اور شان کریمی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عام پالیسی اپنی مخلوق کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ فرق نہیں کرتے نمازیوں میں اور بے نمازیوں میں، وہ فرق نہیں کرتے اپنے ماننے والوں میں اور انکار کرنے والوں میں، وہ فرق نہیں کرتے اپنے فرما بردار بندوں میں اور عاصیوں اور گنہگاروں میں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں عام ہیں، وہ مومنوں پر بھی پڑتی ہیں اور کافروں پر بھی پڑتی ہیں۔ چاند کی چاندنی اور اس کی چمک اور دمک وہ عام ہے، اس سے ایک نمازی جو استفادہ کر سکتا ہے، جو فائدہ اٹھا سکتا ہے، بے نمازی بھی اسی قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، سب کے لیے چلتی ہیں۔ گرمی کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمیز نہیں کرتے، اللہ فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان کریمی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے اگر جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ظہر سے پہلے اس کے چہرے کو کتے کا چہرہ بنا دے، نہیں ہوا۔ پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں کیا نہیں ہوا؟ قوموں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو بندروں کے چہرے بنا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا آبادیوں کو، بستیوں کو پلٹا نہیں، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ، ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، ہم نے کلا دیا، ملا دیا۔ اسے لوگ آج نیکیوں اور برائیوں کو دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ وقت پر نماز بھی پڑھ لی، وقت پر حرام کاری بھی کر لی، وقت پر روزہ بھی رکھ لیا، وقت پر داڑھی بھی منڈا لیا، وقت پر سجدے کے ٹھونگ مار بھی لیے، وقت پر سود بھی لے لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچا کر دیا اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، غلط ملت ہو گئی بستی۔ آج لوگ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو غلط ملت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دکھا رہے ہیں، پانی کی چیز کو خشکی میں لا دیا اور خشکی کی چیز کو پانی میں بہا دیا۔
نام و نشان نہیں. کون سی دریا ہے؟ سیلاب کا رخ کیا ہے؟ آبادی کبھی تھی؟ کبھی جائے کوئی ناگا پٹم جائے، چنئی جائے، انڈونیشیا جائے، انڈومان نکوبار جائے، سمندر سے پوچھے کیا تو وہی سمندر ہے جس نے قہر کو بپا کیا تھا، عذاب کی شکل میں آیا تھا؟ وہی خاموش سناٹا، وہی معمول کی لہریں. کیا ہو گیا تھا اس کو؟ کیوں اس نے آبادیوں کو نگل لیا تھا؟ کیوں اس نے قوم لوط کی آبادی کے منظر کو پیش کیا تھا؟ قوم لوط میں کیا ہوا تھا؟ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر پلٹ دیا تھا. وجعلنا عالیہا سافلا. دیکھنے والے کہتے ہیں سمندر کی چیزیں خشکی میں آ گئی اور خشکی کی چیزیں سمندر میں چلی گئی. کیا وجہ تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کو لے آیا. وجہ کیا تھی؟ زنا کی کثرت تھی، ہم جنس پرستی تھی. ہندوستان کے اندر اس دنیا میں نہیں ہو رہا کہ لڑکی لڑکی سے شادی کرے، لڑکا لڑکے سے لواطت کرے. حرام کے بچوں کی کثرت کیا نہیں ہو رہی ہے؟ میونسپلٹی کی وہ کون سی کچرے کی ٹوٹی ہے، ڈبہ ہے، جہاں پر ہر دن ایک نہ ایک حرام کا بچہ انسانوں کو نہ مل رہا؟ کوئی شہر بتائے، کوئی نرسنگ ہوم کا پتہ بتائیں، کوئی لیڈی ڈاکٹر بتائے جو امراض نسواں کی ماہر ہو اور جس نے اس مہینے کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر کسی حرام بچے کا آباشن نہ کیا ہو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ نے فرمایا آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لڑکیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ زبان دیں گے، ان کو زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آخر کس جرم کے اندر تمہیں قتل کر دیا گیا؟ کس جرم کے اندر تمہیں مار دیا گیا؟ کس جرم کے اندر تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا؟ یہ ٹٹی میں پڑی ہوئی لاشیں، یہ معصوم بلکتے حرام کے بچے، اللہ تعالیٰ کیا سوال نہیں کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آخر تمہیں کس جرم کے اندر کارپوریشن کی ٹٹی میں پھینک دیا گیا؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ اگر مانتا بھی ہے عمل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کیا تبدیلی آئی؟ طوفان کے آنے سے پہلے، طوفان کی خبروں کو دیکھنے کے بعد، پہلے مولوی پیغمبروں کے قصوں کو بیان کیا کرتا تھا. قوم لوط کی آبادی کے قصے کو، قوم عاد کی بستی کے قصے کو، قوم نوح کی بستی کے قصے کو ماننے والا مانتا، نہ ماننے والا نہ مانتا. ماننے والا مانا بھی اس لیے مانا کہ نہ ماننے پر سر پر جوتے پڑیں گے. دل تو نہیں مان رہا تھا، عقل نہیں مان رہی تھی کہ کشتی کہیں ریگستان میں چلے گی، بستی کہیں الٹے گی، ہوا کہیں چلے گی، پہاڑوں کو اجاڑ دے گی، لاشیں گر جائیں گی. نہ ماننے والوں نے تو دل سے نہیں مانا. ہاں، کس نے دیکھا قوم عاد کو، کس نے دیکھا قوم سمود کو، کس نے دیکھا نمرود کی تباہی کو، بربادی کے واقعے کو، کس نے دیکھا کہ بادل آ کر برسا اور گرجا، قوم تباہ ہوئی. یہ ہے مولوی کہتا ہے قرآن میں ہے، لیکن اس کا کیا کریں گے؟ ایک سیاح جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی ڈائریکٹ ویڈیوگرافی کرتا ہے. طوفان کی موجیں آتی ہیں، آبادیاں تہس تہس ہوتی ہیں، آن کی آن میں سہاگیں اجڑتی ہیں، ان کے آن میں بچے یتیم ہوتے ہیں، آن کے آن میں اربوں خربوں کی جو ہے دولت اور مال اللہ تبارک تعالیٰ پانی کے اندر ملیامیٹ کر دیتے ہیں. تم نے قوم نوح کے واقعے کو کانوں سے سنا، قوم لوط کی بربادی کے واقعے کو کانوں سے سنا. اس آنکھوں کے ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے منظر کو دیکھ کر تیرے چہرے پر داڑھی نہ آئی، تیری زندگی میں نماز نہ آئی، تیری گھروں کی بے حیائی دور نہیں ہوئی. کب انسان سدھرے گا؟
تو مولوی کہتا تھا. مولوی کا کام کہنا، روپیہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، اس کا پیشہ ہے، وہ تو کہے گا. یہ دیکھا نا تیرے گھر میں کیبل کنیکشن ہے، نیوز والے برابر ہر آئے دن نہیں دکھا رہے عذاب کا ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ. ناریل کے درختوں کے برابر لہریں آئی، زیادہ نہیں، 10-15 کلومیٹر نہیں، 1 کلومیٹر چند سیکنڈ کے لیے آئی. 25 دسمبر کرسمس کا دن، دنیا کی تاریخ میں زلزلوں کو جو ریکارڈ کیا گیا 1808 میں، 1705 میں، جس میں لاکھوں افراد تباہ ہوئے، برباد ہوئے. 30 سیکنڈ کا جھٹکا تھا، 45 سیکنڈ کے جھٹکے تھے. کسی میں 8 لاکھ، کسی میں 7 لاکھ، بڑے بڑے حادثے آئے. ابھی حال میں ترکی کے اندر زلزلہ آیا. آپ تاریخ غور کریں، وہ دنیا کے کتے قرآن کو، حدیث کو، علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والے، اگر یہ حادثہ ہوتا، اگر یہ سائنسی کارنامہ ہوتا، اتفاقی کوئی بات ہوتی، 26 دسمبر اللہ نے کیوں طے کیا؟ تاریخیں اور بھی تھی. ترکی کے اندر زلزلہ آیا 26 دسمبر. 25 دسمبر کی شام کرسمس کے اندر انہوں نے شراب کو پیا، عورتوں کو مادرزاد برہنہ کیا، لڑکیوں کو ننگا کیا، زنا کیا. اگر یہاں تک کرتے اللہ کی شان رحیمی برداشت کر لیتی، اللہ کی شان کریمی برداشت کر لیتی. اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے، چل بندے، میں نے ڈھیل دیا، میں نے نمرود کو بھی ڈھیل دیا تھا، میں نے قارون کو بھی ڈھیل دیا تھا، میں نے شداد کو بھی ڈھیل دیا تھا، چل. قرآن شریف کے اوراق کو انہوں نے توڑا، بکھیرا زمین پر، لڑکیوں کو ننگا، مادرزاد برہنہ، اس پر ڈانس کرایا. یہ 25 دسمبر کی رات تھی. 26 دسمبر کو نکلنے والا سورج یہ پیغام لے کر نکلا، اللہ کے قرآن سے اگر کوئی کھلواڑا کرے گا میں اس ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا. 1808 میں اٹلی میں جو زلزلہ آیا وہ بھی 26 دسمبر کی تاریخ تھی. انڈونیشیا، انڈومان نکوبار، ابھی یہ جو زلزلہ آیا، جو حادثہ آیا، یہ بھی 26 دسمبر کی تاریخ تھی. کھلواڑا کیا گیا اللہ کے طریقے کا، نبی کے طریقے کو روندا گیا، نبی کے طریقے کو مسلا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا شان غضب، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان قہاری جوش میں آئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کی آن میں بستیوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ایک مرتبہ کی تباہی، ایک مرتبہ کی بربادی انسان سہ بھی سکتا ہے. جن جن علاقوں میں پانی پہنچا کم سے کم 5 سال ہوں گے اس زمین سے کاشت کرنے کے لیے. سمندر کا کھارا پانی چلا گیا، اب اناج نہیں پک سکتا. سمندر کا کھارا پانی چلا گیا، اب کنووں سے میٹھا پانی نہیں آ سکتا. سمندر کا پانی چلا گیا، قہر کا پانی تھا، اللہ کے عذاب کا پانی تھا. ابھی جائیں قوم لوط کی جو بستی، جہاں پر اس بستی کو الٹ دیا گیا، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، زہر میت کہتے ہیں، اللہ نے نشانی نہ دکھائی. نہیں مانتا آدمی، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں ایک آدمی گاڑی لینے کے لیے جائے، 2 ویلر لینے کے لیے، کار لینے کے لیے، اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، چیک میں دے دیجئے، کیش میں دے دیجئے. اب اس نے پیمنٹ دے دیا. اب اس نے جو گاڑی دی تو 4 چاکی نہیں تھے، لینے والا لے گا؟ ارے گاڑی کیسی، یہ کار کیسی، اس میں تو پہیا ہی نہیں، ویل ہی نہیں، اس میں چاک ہی نہیں. اور اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لے لیجئے، اس میں اسٹیئرنگ ہی نہیں. کہا تیسری لے لیجئے، اس میں سیٹ ہی نہیں. یہ کارخانوں کے جو چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں،
یہ اصل جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو تو نہیں چرا سکتے. جتنی کم چیزوں میں گاڑی چلتی وہ تو دیتے ہیں. ایڈیشنل ایکسٹرا جو فٹنگ ہوتی ہے وہ اس کا پیسہ لیتے ہیں. جب ایک گاڑی کے تصور سے، ایک مکان کے تصور سے آپ مکمل تصور کر رہے ہیں تو ایک مسلمان بغیر داڑھی کے کیا ایسا نہیں دکھتا کہ ایک کار ہو اس کی چاک نہ ہو؟ سوچیے آپ، کتنا برا نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو آپ آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں. میں انسان ہوں، میں مرد ہوں، مجھ میں، عورت میں، ہجڑے میں، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ میں کوئی مسلمان ہوں. وہ کافر بھی صبح میں 10 بجے اٹھتا ہے اور میں بھی 10 بجے اٹھتا ہوں. غور کرے، اللہ نے عقل دی، اللہ نے سمجھ دی. کیا فرق ہے کافر کی صبح میں، مسلمان کی صبح میں؟ کیا بنیادی فرق ہے مشرک کی تجارت میں، بت پرست کی تجارت میں، مسلمان کی تجارت میں؟ وہ بھی لون لے رہا ہے، یہ بھی لون لے رہا ہے، وہ بھی سود لے رہا ہے، یہ بھی سود لے رہا ہے، وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کسی قوم میں علی الاعلان زنا نہ ہونے لگے اور سود کا کاروبار نہ ہونے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس قوم پر عذاب کو عام نہیں کرتا. چلو جی لینے دو، ابھی اس قوم نے علی الاعلان زنا نہیں کیا ہے، علی الاعلان اس میں سود عام نہیں ہوا ہے، جی لینے دو. لیکن فرمایا اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے اور کسی قوم کے اندر سود عام ہو جاتا ہے، سود جانتے ہیں؟ انٹرسٹ، چٹ فنڈ کا کاروبار. کار لیتا ہے سود پر، سائیکل لیتا ہے سود پر، بیٹی غوشہ ہوئی، بھوکوں کو ہڈیاں ڈالی، کتوں کو نوالے ڈالے، سود پر. نہیں ہو رہا ہے. اب اگر کہے صاف دنیا ہے، دنیا، مولویوں کو کیا پتا کہ دنیا کیسے کی جاتی ہے؟ کر کر دیکھو تو نہ پتا چلے گا. بیٹیوں کی شادیاں کریں، دعوت کریں، پیغمبروں نے نکاح نہیں کیا، ولیوں نے اپنی بیٹیوں کا سر پکڑ کر دے دیا تجھ جیسے حرامی کی طرح. شادیاں نہیں ہوئی ان کی. کیا پتا ہے ان لوگوں کو؟ صبح ہوئی 10 بجے، ناشتہ ہوا، نہ فجر، نہ اشراق، نہ چاش، ناشتہ دیکھتے دیکھتے ننگوں کا ناچ، اور آج کے عذاب کی تازہ جھلکی. اس ملک میں کتنا بڑا عذاب آیا، یہ بھی ایک فیشن. بیٹے نے ماں کی آبرو کو لوٹا، یہ بھی ایک فیشن. بھائی نے بہن کی عزت کو لوٹا، یہ بھی ایک فیشن. ناشتہ چل رہا ہے. قوم کی حالت، امت کی حالت، ملک و ملت کے احوال ڈائریکٹ نیوز کے اندر دیکھ رہا ہے. بغل میں ایک پرس مارا، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ بینک کو جا رہے ہیں. پہلا کام بینک کے اندر جانا، لینا یا دینا، یا پیسہ جمع کرنا یا کیش کو نکالنا. نہیں ہو رہا ہے. داڑھی والے نہیں جا رہے، نمازی نہیں جا رہے. کہو دنیا ہے، حالتیں بدل گئی. صحابہ کا دور نہیں رہا، پیران پیر کا دور نہیں رہا. ارے کتے، تجھے کس نے کہا کہ تو اپنی اولاد کی روزی کا ذمہ دار ہے؟ جو اللہ ہاتھیوں کو پال سکتا ہے، سانپ اور بچھو کو پال سکتا ہے، پاخانہ کھانے والے سور کو پال سکتا ہے، وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو نہیں پال سکتا؟ حدیث میں کہا گیا کہ سود اگر علی الاعلان لینے لگے کوئی قوم، اور کوئی قوم علی الاعلان زنا کرنے لگے، جس کی جو حیثیت، وہ حیثیت کے مطابق وہ سود لے رہا،
کروڑ پتی ہے، کروڑوں کے اندر اس کا ٹرن اوور ہے بینک میں سود کا، وہ بینک میں لون لیا، وہ بینک میں لون لیا، حتیٰ کہ اس کا کفن بھی بینک کے لون میں آئے گا، حلال کے پیسوں میں نہیں آئے گا۔ لکھ کر رکھ لے، سود میں زندگی گزارتے گزارتے حلال کا پیسہ کفن کے لیے نصیب نہیں ہوگا، قبر کی کھدائی کے لیے حلال کا پیسہ نہیں ہوگا۔ تیرا بیٹا بینک سے جا کر مینیجر کے جوتے سر پر رکھ کر بینک کے قرض کے پیسے، سود کے پیسوں سے تیرا کفن کر دے گا۔ معمولی گھرانے کی عورتیں اب وہ 1000 کی چٹھی چلا رہی، کوئی 1 کروڑ کی چلا رہا ہے تو 1000 کی چلا رہے، کوئی ہاتھی کا پاخانہ کھا رہا ہے تو کوئی چوٹی کا پاخانہ پاخانہ کھانے میں دونوں شریک ہیں، گناہ میں دونوں شریک ہیں۔ اور فرمایا سود اگر عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، اب تو زنا تو ایک آرٹ اور ایک کلا ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خیر کو شر کہیں گے اور شر کو خیر کہیں گے، شر کی تبلیغ کریں گے، لوگ خیر سے منع کریں گے۔ ارے کیوں جھکا شری پہنتا ہے؟ اس جمہوری ملک میں لوگ تجھے ڈیوٹی نہیں دیں گے، لڑکی نہیں دیں گے، مجاہد کہیں گے، طالبان کا آدمی کہیں گے، نہیں منع کر رہا ہے مسلمان۔ یہ کہتے ہیں جوڑے کو دیتے ہیں، جوڑے کو کیا دیتے ہیں؟ جبہ شری دیتے، امامہ دیتے، یہی کتوں کا لباس نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ محفل نکاح میں بھیگ کا جبہ پہن کر آیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا حق ادا کر دیا، احسان کر دیا اسلام پر، جبہ پہن کر، بھیگ کا جبہ۔ اب نکاح ہوا، ٹخنے سے نیچے پینٹ، یہود و نصارہ کی ٹائی، بھیگ کا دیا ہوا کوٹ، پتلون پہن کر کتوں کی طرح سیر نہیں کر رہا ہے مسلمان۔ آدمی برائی بھی کرے، فقہا نے، صوفیاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، سمجھ گئے، جمعہ میں آئیں، احساس ہوا میں ظالم، میں مجرم، میں خطا کار، مجھے آج فجر کی نماز قضا پڑھ لینی چاہیے۔ فقہا نے کہا اپنی قضا نماز بھی آدمی چھپا کر پڑھے، عیب ہے، ایک عیب ہے کہ مسلمان بھی کہیں نماز کو چھوڑتا ہے، اب دکھا کر پڑھے گا، لوگ کہیں گے بھئی یہ تو قضا نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو عیب ہے، یہ تو گناہ ہے۔ گناہ کو ظاہر کرنا گناہ ہے، جائز نہیں۔ قضا نماز عیب اور گناہ، اس کو ظاہر کرنا عیب اور گناہ، اجازت نہیں۔ یہود و نصارہ کا بھیگ کا جوڑا پہن کر، رنڈیوں اور کتیوں کو لے کر بازار میں سیر و تفریح کرنا خدا کے عذاب کو دعوت نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ 5 منٹ کے لیے جبہ پہن لیا، بھیگ کی سونے کی انگوٹھی کو نکال دیا، اس کا مطلب یہ ہوا نکاح کا خطبہ ہونے تک مسلمان، اور اس کے بعد بھیڑ کا بھیڑ رہا، چمار کا چمار رہا۔ یہی نہ کہتا ہے محفل نکاح میں جبہ پہن کر میں مسلمان، محفل نکاح میں سونے اور چاندی کے زیور کو نکال کر میں مسلمان، جیسے ہی مسجد سے نکلا یہود و نصارہ کا لباس پہن کر، بھیگ کی انگوٹھی پہن کر میں بھیڑ کا بھیڑ رہا۔ لوگوں دیکھ لو، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو نہ اٹھانا، میرا کریا کرم کر دینا، یہی تو تیری زبان کہہ رہی ہے، تیرا لباس یہی نہ کہہ رہا ہے کہ میں بھیڑ کا بھیڑ رہا، چمار کا چمار رہا۔ میرے جبے پر بھروسہ نہ کرنا، میرے انگوٹھی کے نکالنے پر، راڈو واچ کے نکالنے پر، گلے سے سونے کی چین نکالنے پر اعتماد نہ کرنا، 1 نمبر کا بھیڑ ہوں میں۔ میرے مرنے کے بعد مسلمانوں جیسا کفن نہ دینا، مسجد کے جنازے کو ناپاک نہ کرنا، مسلمانوں کے ولیوں کے قبرستان کو گندا نہ کرنا، یہ نہیں کہہ رہا ہے مسلمان۔ تو حدیث میں کہا گیا علل اعلان جو سود لے، علل اعلان
زنا جو کرے. اب کیا ہے، پہلے لاکھوں لڑکیاں کالج کے اندر داخلہ لیتی تھی، یکا دکا لڑکی کا حرام کا حمل ٹھہرتا تھا. 1,00,000 لڑکیوں میں ایک لڑکی کو حرام کا حمل ٹھہرا. لیکن کیا ہو رہا ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہن کزنس، آپ کی رشتے کی لڑکیاں، آپ سوچتے ہوں گے بلا وجہ کا الزام لگ رہا ہے ہماری بچیوں پر. کوئی کسی پر الزام نہیں لگاتا. چلے جائیے آپ کسی لڑکیوں کے کالج کے چھٹنے کے وقت میں، آپ اس لڑکی کے سجدے پر مت جائیے، رمضان کے روزوں پر مت جائیے، تلاوت پر مت جائیے. اس کی زندگی کے سچے آئینے کو دیکھنا ہے. حلیہ بدل کر، لباس بدل کر، فقیروں کا بھیس ڈال کر آپ کالج کے دروازے پر، مین گیٹ پر کھڑے ہو جائیے. پھر دیکھیے کون سی لڑکی کا دامن کون تھامتا ہے. نہ اسلام کی لاج، نہ مسلمان ہونے کا پتہ. کیا نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکی بھیڑوں چماروں کے آغوش میں پل کر حرام کے نطفے، کافروں کے نطفے ان کے پیٹوں میں حمل نہیں قرار پا رہے؟ ہے کسی کی مجال، کسی کی ہمت نہیں ہو رہا. میں نہیں کہتا کہ آپ کی بیٹی یہ کام کرتی ہوگی. آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ یقیناً بار ہے، اللہ والی ہے، وقت کی رابعہ بصریہ ہے، تہجد گزار ہے، پیران پیر کی اماں ہے، خواجہ اجمیری کی بہن ہے، سب کچھ ہے. جائیے دیکھیے، یہ مہارانی کالج ہے، یہ بڑی بڑی کالجز ہیں. کیوں کوئی لڑکی غیر کے پہلو میں بیٹھ رہی ہے؟ سگریٹ نوشی نہیں ہو رہی، شراب نوشی نہیں ہو رہی ہے. ہے کسی کی ہمت جو اس آزادی کو، اس جمہوری ملک میں، آزاد ملک میں ٹوک سکے، روک سکے؟ باپ کو جا کر کہیں ہوگی تیری اماں، میری بیٹی یہ کام نہیں کر سکتی. باپ کو اس درجے اپنی بیٹی پر اعتماد. اور جس دن یہ باپ اپنی بیٹی کا اباشن کرانے نرسنگ ہوم جائے گا، تب پتا چلے گا کہ مولوی کیا کہتا تھا، قرآن کیا کہتا تھا، آقا کی حدیث کیا کہتی تھی. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ زنا نہ کرو، قرآن یہ کہتا ہے زنا کو قریب کرنے والی چیزوں کی طرف بھٹک کر مت دیکھو. یہ کیا ہو رہا ہے شاپنگ کے نام پر؟ یہ کیا ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کے اڈوں میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے بیوٹی کانٹیسٹ میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے کالج کی 4 دیواریوں میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی کے ماحول میں؟ ہوگی آپ کی بیٹی رابعہ بصریہ، ہوگی آپ کی بہن حضرت خواجہ اجمیری کی بہن بھی بیٹی. ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن اس آنکھ کا کیا کہیں گے جو یہ آنکھ آج دیکھ رہی ہے؟ آؤ ہاتھ پکڑ کر میں بلا کر لے جا کر دکھا سکتا. انٹرنیٹ کے اڈوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آگرہ کے انٹرنیٹ پارلر 40 لڑکے اور لڑکیوں کو کیا مادرزاد برہنہ زنا کرتے ہوئے کنڈوموں کے ساتھ نہیں پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا. کون سی جگہ ہے؟ پہلے تو زنا کے نام پر فاحشہ کے اڈے، کلب خانے، شراب کے اڈے، طوائف خانے، بس یہی تھے. کرائے کی ٹیکسی زنا سے نہیں بچی، تالاب کی کشتی زنا سے نہیں بچی، انٹرنیٹ کے پارلر زنا سے نہیں بچے. کالج کا ماحول، یونیورسٹی کا ماحول، اسکول کا ماحول، ننھی منی معصوم 6 سال کی بچوں کے ساتھ کیا آج بلاತ್کار نہیں ہو رہا ہے؟ ایک کتے کے بسکٹ کے عوض 6 سال کی بچی کی آبرو کو نہیں لوٹا جا رہا ہے. کون سے زمانے میں آپ، کون سے دور میں ہیں؟ یہ کون سا ماڈرن دور ہے؟ حدیث کہتی ہے زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے. حدیث نے جو کہا
وہ آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث نے جو کہا وہ آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو چیزیں عام ہو جائیں گی تو میرا عذاب عام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ ایک دعا یہ مانگی تھی، اے اللہ پچھلی امتوں کے چہرے بدلا کرتے تھے، میری امت کی لاج رکھ دینا۔ بے نمازی اللہ کی قسم سدھر جا سدھر جا، کل تو اس دھرتی پر رہے گا یا قبر کے اندر رہے گا، اللہ کی قسم تیرے باپ کو بھی پتا نہیں، کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں۔ داڑھی بڑھانے والے اللہ کے لیے سدھر جا، آنے والی رات کی تاریکی کا سناٹا تجھے موت کے چنگل میں لے کر جانے والا ہے یا زندگی کی بھیک تجھے ملنے والی ہے، اللہ کی قسم پتا نہیں۔ سڑک پار کر رہا ہوگا، تیز رفتار بس آ رہی ہوگی، ایک ٹکر تیرے 2 ویلر کو لگے گی، تیرے سائیکل کو لگے گی، اللہ کی قسم بھیجا ٹوٹ کر زمین پر پڑ جائے گا، کتا چاٹ کر چلا جائے گا، تیری اماں تیرا باپ دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا۔ سدھر جا۔ بچوں کو لٹتا ہوا دیکھا گیا، نوجوانوں کو پٹتا ہوا دیکھا گیا، عورتوں کے جنازے نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ آخر کس بھروسے کے اندر تو اعتماد کیا ہوا ہے کہ کل میں داڑھی رکھ لوں گا، کل میں نماز پڑھ لوں گا، کل میں سدھر جاؤں گا؟ کل کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھا؟ انڈونیشیا کے، ملیشیا کے، انڈومان نکوبار کے، چنئی کے، ناگا پٹنم کے لوگوں نے 25 دسمبر کو کیا سوچا تھا کہ کل ہم دیکھ پائیں گے؟ یہ ٹی وی رہے گی، یہ فریج رہے گا، یہ کارپیٹ، یہ غالیچہ رہے گا، یہ سونے چاندی کے زیورات رہیں گے؟ قیامت سے پہلے اللہ نے قیامت کا منظر کیا نہیں دکھایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ کلام پاک کا 17واں پارہ، سورہ حج کا پہلا رکوع، سورہ حج کی ابتدائی آیتیں، اے لوگوں قیامت سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں ماں کافرہ ہو، دنیا میں ماں مشرکہ ہو، مجوسی ہو، جانور ہو، حیوان ہو، کتیا کو اپنے پلے سے پیار ہوتا ہے، پتا نہیں ہوتا؟ پرندہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ ماں جب بچے کا بچھانا گیلا ہو جاتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پاخانہ کر دیتا ہے، کڑاکے کی سردی میں ماں اٹھتی ہے، میرے لال، میرے بچے تو سوکھے بسترے پر سو جا، میں ساری رات تیرے سونے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی، بتا نہیں ہوتا؟ لیکن قرآن کہتا ہے وہ ماں جو بچے کے سکھ کو دیکھ کر ساری رات کڑاکے کی سردی میں کھڑے ہو کر گزارنے والی، قیامت کے جھٹکے کو دیکھ کر جب ایک سینے سے دودھ پلائے گی تو دوسرے سینے میں دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچے کو گود سے نکال کر پھینک دے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گے۔ یہ ہے نا آیت؟ کہے گا کوئی کم وقت یہ مولوی کا بیان، یہ قرآن کی آیت، کس نے دیکھا جبرائیل کو؟ کس نے دیکھا آقا پر قرآن کو اترتے ہوئے دیکھے کو؟ کس نے دیکھا قرآن کی صداقت کو؟ نہ جا قرآن کی صداقت پر، نہ جا جبرائیل پر، نہ جا قرآن شریف کی آیتوں پر ڈاؤٹ کرنے پر، کیا دیکھ لے اللہ کا عذاب جب آیا ہے، طوفان کی لہریں جب آئی ہیں، خدا کا قہر جب ٹوٹا ہے، وہ قیامت کہ جس میں
ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. وہ قیامت کا زلزلہ کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بلا دے گی. اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ ماں اپنے بچے کو لے کر دوڑتی ہوئی آئی, ایک درخت پر چڑھنے لگی, بچہ پھسل گیا اور بچہ ماں کے قدموں سے چمٹ گیا. ماں اگر بچے کو لیتی ہے, ماں اور بچے دونوں برباد ہو جاتے ہیں. ماں اگر درخت پر چڑھتی ہے, بچہ طوفان کی لہروں میں چلا جاتا ہے. ماں نے کہا میں اپنی جان بچا لوں گی. وہ ماں جو ساری رات کھڑے ہو کر اپنے بچے کی سکھ کو دیکھ کر اپنی کڑاکی کی سردی کی رات میں رات کو کھڑے ہو کر برداشت کیا کرتی تھی, اس نے اپنے کوکھ سے اپنے بچے کو طوفان کی لہروں میں پھینک کر درخت میں چڑھ کر اپنی جان بچائی. اب وقت پڑنے پر اپنے بچے کو طوفان میں پھینک دے گی. یہ باپ وقت پڑنے پر اپنے لڑکوں کو طوفان کے لہروں کے حوالے کر دے گا. بچے پلک رہے تھے, بچے تڑپ رہے تھے, اماں پلیز مجھے بچا دیجئے, آنٹی مجھے بچا لیجئے, ابا جان آپ کو کیا ہو گیا. لیکن اللہ نے کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. قیامت کے دن تو یہ ہوگا کہ ماں باپ اولاد کو بھولیں گے. قیامت سے پہلے کے جھٹکے نے بتا دیا کہ قیامت پہ تو ہوگا ہی. لوگوں اگر نہیں مانتے ہو تو اسے دیکھ کر یقین کر لو کہ قیامت کے پہلے جھٹکے میں ماں اپنے بچے کو بلا دے گی. کیا حالت بیتی ہوگی جس ماں نے 9 ماہ تک اپنی کوکھ کے اندر بچے کو رکھا تھا, مشقتوں کو برداشت کیا تھا, پالا تھا, پوتا تھا, پرورش کی تھی. بچہ چلنے کے لائق ہوا, بولنے کے لائق ہوا, امی جان ابا جان کہنے کے لائق ہوا. خدا کا قہر آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا. 2 ہی شکلیں تھیں, یا تو دونوں برباد ہوتے یا تو ایک بچتا ایک کو برباد کرتا. تو ماں نے فیصلہ کیا, باپوں نے فیصلہ کیا. میرے بھائی, قرآن کی آیت پر شبہ کرنے والے, سورہ حج پر شبہ کرنے والے, آقا کی صداقت پر شبہ کرنے والے, شبہ ہے تو جا کر پوچھ لے کتنی ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے طوفان کی لہروں میں اپنے بچوں کو دھکا دے کر اپنی جان کو بچا لیا. یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا جب جھٹکا آئے گا تو بچے کو پھینک کر جب ماں آگے کی طرف بڑھتی ہوئی جائے گی تو جیسے سنامی کی لہروں کو دیکھ کر بچہ اپنی اماں کو اپیل کر رہا تھا, ممی اماں جان آپ کو کیا ہو گیا, کیوں مجھے پھینک رہی ہیں, آپ مجھے بچا لیجئے. اس دن بھی ایک بچہ اپنی ماں سے کہے گا اماں میرا پیٹ نہیں بھرا, اماں میری پیاس نہیں بجھی, آپ نے مجھے کیوں پھینک دیا, کیوں مجھے بچاڑ دیا, کیوں مجھے دور کر دیا. اماں کہے گی قیامت کے ہولناکی نے مجھے بلا دیا, میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے. بڑے جھٹکے کو کس نے دیکھا, چھوٹے جھٹکے میں ہم نے یہ منظر آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے. سب کو اپنی پڑی ہے, سب کو اپنی پڑی ہے. لوگ سوچتے ہوں گے یہ سب تو ڈائلاگ ہے کہ ماں کہیں بچے کو چھوڑ سکتی ہے. چھوڑا جاؤ, دیکھو ہزاروں ماؤں نے ہزاروں بچوں کو طوفان کی لہروں کے حوالے کیا, ہزاروں باپوں نے ہزاروں بچوں کو طوفان کی لہروں کے حوالے کیا, ہزاروں بھائیوں نے. آپ کو ایسی مثال کم ملے گی کہ بھائی نے بہن کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی, ماں نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے جان دے دی, باپ نے اپنے لڑکوں کو بچانے کے لیے جان دے دی. نہیں, خود تو بچ گئے, تڑپتے رہے, بلکتے رہے. وہ قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ منظر کیسا ہوگا جب اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. زمین کو بری طریقے سے جھٹکا دے دیا جائے گا, بری طریقے سے ہلا دیا جائے گا. اٹلی میں, لزبن میں, ملیشیا میں جو جھٹکے آئے 30 سیکنڈ کے, 35 سیکنڈ کے, جس کے اندر 1.5 لاکھ افراد, اربوں خربوں کی جائیداد تباہ برباد. کہتے ہیں اتفاقی حادثہ. مدراس کتنی دور ہے ملیشیا سے, انڈونیشیا سے, ناگا پٹنم کتنی دور ہے, اس کے بالمقابل مالدیپ جو جزیرہ ہے وہ کتنی دور ہے. آپ حیرت کریں گے, مالدیپ میں صرف 85 آدمی مرے. نمازوں کا اہتمام
پردے کا اہتمام، اسلامی مملکت کے قریب آنے کے آثار. مالدیپ ایک اسلامی ریاست ہے. مامون عبد القیوم علماء سے تعلق ہے. صرف اس پورے حادثے میں 80 پر 5 افراد مرے ہیں، جبکہ مدراس کے اندر ہزاروں افراد، ناگا پٹنم میں ہزاروں افراد. قریب تھا مالدیپ، اتنا چھوٹا جزیرہ، ایک چنے کے دانے کی طرح کہ دونوں طرف سے لہریں آ کر ڈوب کر تباہ برباد ہو سکتا تھا. مال تو گیا، کل مال آ سکتا ہے، لیکن صرف 80 پر 5 افراد کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا. یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہوتا، مالدیپ جزیرہ ڈوب چکا ہوتا، انڈمان آدھا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہزاروں کلومیٹر دور، اور مالدیپ ہزاروں کلومیٹر قریب. یہ سب کیا علامتیں ہیں؟ یہ سب کیا نشانیاں ہیں؟ یہ نشانیاں یہ ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، قیامت سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے. سنیں گے، مزے لیں گے، کیسٹیں خریدیں گے، بیوی کو سنائیں گے، بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، چائے پی کر تبصرہ کریں گے. ہاں، طوفان پر بڑا طوفانی بیان تھا. داڑھی نہیں آئے گی، نماز نہیں آئے گی، گھروں میں پردہ نہیں آئے گا. قسم کھا رکھی ہے کہ کفر پر جیئیں گے، کفر پر مریں گے. قسم کھا رکھی ہے. آپ کے محلے میں 25 دسمبر سے پہلے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کتنی تھی؟ اور 25 دسمبر کے بعد طوفان کو دیکھ کر، اللہ کے قہر کو دیکھ کر، اللہ کے عذاب کے جھٹکے کو دیکھ کر کتنے لوگ نمازی بن گئے؟ مجھے بتائیں. بھائی قوم نوح پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. نمرود کے ناک میں لنگڑا مچھر گھسا، پڑھا تھا، سنا تھا کہ قیامت میں ماں اپنے بچوں کو بلا. دیکھا نا آنکھوں سے، بتایا نا، ٹی وی کے اندر خبریں بتائی گئی نا. اللہ کے عذاب کا ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ. نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان جودی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اتنا نہیں دیکھا ہوگا جتنا کہ ٹی وی کی اسکرین کے اندر تو نے لہروں کو آ کر قوموں کو تباہ اور برباد کرتے ہوئے دیکھا. دیکھا نا؟ دیکھ کر کیا تیری زندگی میں نماز آئی؟ محلے سدھرے؟ سنیما گھر کو تالا لگا؟ شراب خانے بند ہوئے؟ چٹ فنڈ کا کاروبار بند ہوا؟ حرام کاری بند ہوئی؟ نظر بازی بند ہوئی؟ لڑکیوں کے حرام کے حمل کا قرار پانا کیا بند ہوا؟ زنا کے دروازے کیا بند ہوئے؟ کیوں نہیں سدھرتا؟ کوئی یہ سوچے. کہتے نا لوگ، اللہ کا شکر صاحب ہم بنگلور میں ہیں. بنگلور موسم کے لحاظ سے، جغرافیہ کے لحاظ سے، سائنٹیفک حساب سے جھٹکے نہیں لگتے، زلزلہ نہیں آتا، طوفان نہیں آتا. سطح سمندر سے، سی لیول سے بہت ہائٹ پر ہے، سب کچھ یہاں پر صحیح سالم ہے. 3 افراد تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ایسا سمجھنے والے جو آج یہ زبان استعمال کرتے ہیں. 3 افراد تھے. اور ایک بڑھیا تھی، بڑی اللہ والی، بڑی پرہیزگار. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، بڑی عمر والی، بیٹا تو جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اللہ کا عذاب آئے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں جھوپڑی چھوڑ کر تیری کشتی میں سوار ہو جاؤں گی. اللہ کا عذاب آئے تو کہہ دینا. یہ 3 افراد تھے جو بنگلور کی زبان استعمال کر رہے تھے. نہیں صاحب، سی لیول سے ہائٹ ہے، زلزلہ نہیں آتا، یہاں پر طوفان نہیں آتا، سیلاب نہیں آتا. ہمارے آبا، ہمارے اجداد نے کبھی طوفان نہیں دیکھا، سیلاب نہیں دیکھا. ارے وہ مچھلی پٹنم ہے، وہ ناگا پٹنم ہے، وہ انڈمان نکوبار ہے، وہ فلاں ایریا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے. اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے ملک بنایا، اللہ نے اپنی مخلوق بنائی، تو تجھے مشورہ دے کر عذاب دے گا. وہ خدا جو سونامی کی لہروں سے کئی ممالک کو تباہ برباد کر دے، وہ خدا تیرے گھر میں زلزلہ نہیں برپا کر سکتا؟ تیرے گھر میں طوفان نہیں لا سکتا؟ خدا سے مقابلہ کر رہا ہے
فاسق و فاجر، خدا کے دشمن، سمجھ جا کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ میں سیفٹی کنٹری میں ہوں، میں محفوظ ریاست میں ہوں۔ یہ 3 افراد تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ طوفان تو ریگستان میں آنے کا نہیں، جیسے بنگلور والے کہتے ہیں زلزلہ تو آنے کا نہیں، طوفان نہیں آنے کا، اڑیسہ میں آئے گا، بہار میں آئے گا، کٹک میں آئے گا سیلاب۔ بنگلور میں ندیاں کہاں؟ یہاں تو پینے کا پانی ایک دن آڑ آتا ہے، سیلاب کہاں آئے گا؟ یہ زبان تھی ان کی۔ جب آئے گا ریگستان میں تو طوفان آنے کا نہیں، اور جب آئے گا ہم لوگ غار میں جا کر پناہ لے لیں گے۔ ہم پتھروں کی بلڈنگوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ بلڈنگوں کے اندر اینٹی زلزلہ، یعنی زلزلہ آئے تو بلڈنگ حرکت کرے لیکن زلزلے کا اثر نہ ہو، ہم اس میں جا کر بچ جائیں گے۔ 3 افراد، طوفان نوح آیا، زمین آسمان نے اپنے دروازوں کو پانی کے کھول دیا، جہاں دیکھے پانی، جہاں دیکھے پانی۔ وفارت النور، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکب معیا، میرے بیٹے آخری چانس، آخری موقع۔ ملیشیا، انڈونیشیا کے طوفان کی لہروں کو ٹی وی کے اسکرین پر ڈائریکٹ جنہوں نے دیکھا، لہریں آئی، مچیروں کو، کشتیوں کو، لاڈجوں کو، ہوٹلوں کو، عمارتوں کو، کاروں کو، بلڈنگوں کو آن کی آن میں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس تباہی اور بربادی کے منظر کو۔ ایک سیاح تھا، فارنر تھا، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ صبح میں وہ سمندر کے منظر کی ویڈیو گرافی کرے، سورج کیسے نکل رہا ہے، لہریں کیسے آ رہی ہیں۔ اور جب یہ منظر ویڈیو گرافی کر رہا تھا، اللہ کا عذاب اسی وقت کے اندر نکل آیا۔ دیکھا تم نے تو کنعان نے بھی دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، کنعان نے دیکھا آخری چانس کہ پانی ابل رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹے آخری چانس، ارکب معیا، آ جا، اب بھی تو سوار ہو جا میری کشتی میں۔ اب بنگلور کی زبان اس نے استعمال کیا، سائنٹیفک اور زلزلہ پروف عمارتوں کے اندر میں چلا جاؤں گا، میں محفوظ کنٹری میں ہوں، محفوظ ملک میں ہوں، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندیوں تک پانی نہیں آ سکتا، میں محفوظ جگہ میں ہوں۔ پیغمبر نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے سمجھ جا اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک تھپڑ لگے گا خدا کے قہر کا، خدا کے عذاب کا ایک چانٹا لگے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب کھاتے میں لگا ہوا ہے، ایک چانٹا لگے گا، تیرے رب کے عذاب کا ایک کوڑا برسے گا، نہیں سنبھل پائے گا۔ سنبھل جا میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا صاحب، پہاڑ پر آئے گا پانی، گھٹنے تک آئے گا، کمر تک آئے گا، مونڈوں تک آئے گا، پہاڑ پر تھوڑی آئے گا، ریگستان میں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے باپ کی بات چل رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیٹے باپ کی بات ابھی جو ہے ختم ہونے نہیں پائی، ایک طوفان کی لہر آئی، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ وہ منظر نہیں دیکھا چنئی میں، وہ منظر نہیں دیکھا انڈمان نکوبار میں، میاں بیوی کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے لہروں نے میاں بیوی کے رشتے کو نہیں توڑا، باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی بات ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ موج آئی، لہر آئی اور ان دونوں کو جدا کر دیا۔ نہیں دیکھا ہم نے اس منظر کو؟ تو 3 لوگوں نے کہا ہم غار میں جا کر پناہ لے لیں گے، غار میں چھپ گئے۔ طوفان آیا، اب جب پانی آتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، انسان کے پیشاب لگتا ہے۔ جو آدمی 8 گھنٹے میں 1 مرتبہ پیشاب کرتا ہے، ٹھنڈ میں 2-3 مرتبہ پیشاب کرتا ہے۔ ایک نے کہا ارے ذرا جو ہے چٹان سرکاؤ، میں جا کر پیشاب کر کر آؤں۔ دو نے کہا بے وقوف پاگل، کتے نے تجھے کاٹا ہے، باہر جائے گا طوفان کی نظر نہیں ہوگا،
مت جا، یہیں کہیں کونے میں بیٹھ کر پیشاب کر لے۔ اس نے ایک نے پیشاب کیا، 1/3 غار پیشاب سے بھر گیا۔ دوسرے نے کہا تیرے پیشاب کو آتا ہوا دیکھ کر مجھے آ رہا ہے۔ دوسرے نے کیا، 1/4 غار بھر گیا۔ تیسرے نے کیا، پورا غار بھر گیا۔ اللہ نے کہا میرے عذاب کے تھپیڑے سے نجات پانا چاہ رہے تھے، پانی دے کر مارنا چاہتا تھا، اپنے پیشاب میں ڈوب کر میں نے تمہیں مرا دیا۔ متکبرو، دولت کے نشے میں گھمنڈ کرنے والوں، اگر تم نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ رکھی ہے، سوچ رکھی ہے کہ میرے پاس دولت، میرے پاس روپیہ، میرے پاس پیسہ، میں بنگلور، میں کرناٹک کا بادشاہ، پانی سے اگر مارا ہے، خدا پیشاب کی نالی میں کنکر دے کر پیشاب کو بند کروا کر خون کی نالیوں میں پیشاب کو دوڑا کر مروا دے گا۔ خدا کے ساتھ ٹکر نہ لو میرے بھائی، خدا سے مقابلہ نہ کرو۔ 3 آدمیوں کے غار میں پیشاب کروایا، یہاں پیشاب کی نالی میں کیا نہیں ہو رہا؟ کتے میں پتری نہیں آ رہی ہے؟ پیشاب کی نالی میں پتری نہیں آ رہی ہے؟ گردے میں پتری نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا میرے عذاب کا مذاق اڑاؤ گے، خون کی جگہ پیشاب کر دوں گا اور پیشاب کی جگہ خون کر دوں گا۔ پیشاب کرو گے خون نکلے گا، جسم کاٹیں گے تو پیشاب نکلے گا۔ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ کروڑوں کی دولت بینکوں کے اندر موجود ہے، لیکن کہتا ہے حلق کا کینسر ہو گیا، ایک نوالا منہ سے نہیں کھا سکتا، حلق کو کاٹ کر، سینے کو کاٹ کر پیٹ سے کیا دودھ نہیں پہنچایا جا رہا ہے؟ ابھی نہیں سدھریں گے، ابھی نہیں نماز پڑھیں گے۔ یہاں بیٹری چارج ہوئی ایمان کی، یہاں اسلام کی حرارت ملی، ہماری بیٹری کتنی کمزور ہے دیکھیں۔ عصر کی نماز تک یہ چارجنگ باقی نہیں رکھتی، عصر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہم سنیں گے مزے لے کر خدا کے قہر کے جھٹکوں کو۔ ہم نے ٹی وی میں بیٹھ کر اسکرین میں سنامی کی لہروں کا منظر دیکھا تو جمعہ میں بیٹھ کر کان سے قوم نوح اور قوم لوط کے تباہی کے منظر کو سنا، لیکن عصر کی نماز تک نہیں پڑھیں گے، داڑھی تک نہیں رکھیں گے، بلکہ مسجد سے نکلتے ہی جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر نبی کے طریقے کے خلاف کھڑے ہو کر کھائیں گے۔ وہاں بھی اپنا ایمان و اسلام، وہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ہونا ہمیں یاد نہیں رہا۔ کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے دیکھیں میرے بھائی، ہمارا اسلام کتنا مضبوط ہے دیکھیں۔ اتنا گالیاں دے کر، خدا کے قہر کو بتا کر، خدا کے جھٹکوں کو بتا کر ضمیروں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ایک وقت کی نماز تک کے لیے ہماری بیٹری چارج نہیں رہتی۔ قبروں میں جا کر منکر نکیر کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے ہم؟ کفنوں میں لپٹنے تک ہمارا ایمان کیا زندہ رہے گا؟ جنازوں میں سوار ہونے تک ہم اپنے ایمان پر کیسے باقی رہیں گے؟ اللہ مان والحفیظ، اللہ ہی بہتر جانے۔ اور اللہ بچانے پر آئے، اس بڑھیا سے حضرت نوح علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ جھوپڑی میں تھی بڑھیا، نوح علیہ السلام نے اما جان معاف کرنا، میں نے آپ کو کہنا ہی بھول گیا کہ اللہ کا عذاب بھی آیا تھا۔ بڑھیا نے کہا بیٹا کیا طوفان آ بھی گیا، چلا بھی گیا؟ میری جھوپڑی میں ایک پانی کا خطرہ نہیں گھستا۔ بچانے چاہے اللہ جھوپڑی میں رکھ کر بڑھیا کو بچائے، اور برباد کرنا چاہے خدا غار میں رکھ کر ان کے پیشاب میں ان کو ڈبائے۔ میرے بھائی زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت بہت کم ہے، توبہ کا دروازہ کب بند ہونے والا ہے، خدا کا قہر کب ٹوٹنے والا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جمعہ کا دن منبر رسول، اور یہ یقین کہ قیامت کے دن ایک ایک لفظ کے کہے کا مجھے جواب دینا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی جتنی چیزوں کا تذکرہ ہے، سڑک پر کھلے عام وہ چیزیں نظر آ رہی، رشوت، حرام کاری، عورتوں کا بے حیا ہونا، مردوں کا دیوس ہونا، کاروبار کے اندر خیانت کرنا، دھوکہ دینا، قتل کرنا، عزتوں کا لٹنا۔ کون سی علامت ہے کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اس کی وجہ سے عذاب آئے گا؟ پوری علامتیں اللہ کی قسم آج موجود ہیں۔ وہ آقا کی دعا کا صدقہ کہ آقا نے کہا اے اللہ میری امت کے چہروں کو نہ بدلنا، میری امت کو زمین میں نہ دھسانا، میری امت کو یک لخت عذاب کا شکار بنا کر قوم نوح کی طرح تباہ برباد نہ کرنا۔ آقا کے جوتوں کے صدقے میں آج بے نمازی جی رہا ہے،
پھر آقا کی داڑھی کو گالی دیتا ہے. تیری زندگی آقا کے جوتوں کی صفے کی بھیک ہے. تیری بیوی کی حیات، تیری عورتوں کی زندگی، تیرے کاروبار کا چلنا آقا کی دعا کا صدقہ ہے. آقا کی دعا کے صدقے میں جی کر آج آقا کے طریقے کو گالی دے رہا ہے، آقا کے لباس کو گالی دے رہا ہے، آقا کی سنتوں کو گالی دے رہا ہے. مہلت نہیں دے گی زندگی، موقع نہیں دے گی. ایک پائلٹ ہوائی جہاز کو لے کر لینڈنگ کرتا ہے، اچانک کوہرا چھا جاتا ہے، اچانک طوفان آ جاتا ہے، اچانک سیلاب آ جاتا ہے، اچانک پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. چلو بھی ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. کیا کرے گا؟ انسان ہے وہ. اس نے جو ہے پانی میں لینڈ کر دیا اپنی ہوائی جہاز کو، ایئر کرافٹ کو. اس نے درختوں پر اتار دیا، اترتے ہی آگ لگ گئی. سمجھ میں آتی نہیں آتی بات کہ سیکنڈوں میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سونامی کی لہریں انڈونیشیا ملیشیا سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے نکلی تھی. 4 گھنٹوں میں پورے مدراس کو اللہ کی قسم خالی کیا جا سکتا تھا. مستقل ایک محکمہ ہے سمندر کے اندر کہ سمندر کی موج زن حرکتوں کے بارے میں وہ نگاہ رکھے کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں. سائنسدانوں کا اقرار ہے کہ خدا نے ہمارے دل و دماغ پر غفلت کے پردے ڈال دیے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں پائے قبل اس کے کہ ہم سمجھتے. سونامی کی لہروں نے ملکوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. خدا کا عذاب نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا ہے. جب پکڑ میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ کہتے ہیں اچانک پکڑ لیتا ہوں، میں سمجھنے کا بھی موقع نہیں دیتا. انسان جب مرتا ہے، آدمی مرتا ہے نا، ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتا ہے دماغ. ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں انسان جب مرتا ہے تو پہلے اللہ اس کے دماغ کو مراتے ہیں. ابھی نبض حرکت کرتی ہے، ابھی دل دھڑکتا ہے، لیکن پہلے دماغ کو مرا دیتے ہیں، ہوشیاری ختم کر دیتے ہیں. کم وقت میری موت کے سامنے، ملک الموت کے چنگل کے سامنے بے بس ہو کر رہ جانا. تیری ہوشیاری کے پر آج میں نے تالے لگا دیے، تیری عقل پر میں نے قفل کو لگا دیا، کچھ نہیں کر سکتا. پتا ہے، عقل کو پتا ہو گیا اب میں مرنے والا ہوں 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد. لیکن اللہ نے عقل کے دروازے کو تالا لگا دیا. او کمینے، اب مسجد تعمیر کرنا چاہے، اب توبہ کرنا چاہے، اب نماز پڑھنا چاہے، اب قرآن پڑھنا چاہے، اب نہیں کر سکتا، اب دیوانہ ہو گیا. تیری جو روح خوش ہے. ڈاکٹر نے آ کر دیکھ کر کہا نہیں صاحب ابھی تو دل حرکت کر رہا. خدا نے کہا میرے مردوں کی فہرست میں تو آ چکا ہے، تو زندہ لاش ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے چمچ سے دودھ ڈالو، ابھی نبض چل رہی ہے، ابھی اسے آکسیجن دو. لیکن خدا نے کہہ دیا کہ تیری عقل پر میں نے تالا لگا دیا، اب تو کچھ نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ عقل پر تالا لگا دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ مرنے والے کی عقل کو پہلے مارتے ہیں اور دل کو بعد میں مارتے ہیں. ورنہ تمام کے تمام جورو کے غلام جورو کو پہلے ماریں گے، بعد میں خود مریں گے کہ کمینی تیری طرف سے میں نے داڑھی بڑھایا، تیری طرف سے یہود و نصارہ کا لباس اپنایا. کیوں؟ عقل ہے، اور عقل کی وجہ سے پہچانتا ہے اس عورت کی وجہ سے میں نے دین کو خراب کیا، تو لہذا اللہ عقل کو تالا لگا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے عقل چلتی تو آدمی تلوار لے کر آس پاس کے لوگوں کو قتل کر دیتا، مار دیتا جان سے. اللہ نے پاگل بنا دیا، بیوقوف بنا دیا. اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھوں پر پہرا لگا دیتے ہیں، عقل پر تالا لگا دیتے ہیں. اس لیے ان سانسوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. حضرات بہرحال اللہ کا عذاب تو آیا، اللہ کا عذاب قہر ٹوٹا. ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، بے بس ہو گئے. کل تک جو خیرات کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، آج وہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. جن کی کھیتوں میں کل فصلیں لہلاتی تھی، جن کی یہاں بالیاں تھیں، جس کے اندر گیہوں تھے، جس کے اندر دھان تھے، آج ایک ایک دانے کے وہ مجبور ہو گئے ہیں، مستحق ہو گئے ہیں. ہمارے محلے کی نوجوان فعال کمیٹی نے ریلیف فنڈ قائم کیا، الحمدللہ کافی تعاون رہا. پچھلی جمعہ آپ کا بھی، انشاءاللہ آج شام ہم بھی جائیں گے ان کے ساتھ، جو ہے وہاں پر ان کو تعاون کرنا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ یہ زندگی کے پل، یہ زندگی کے لمحے عارضی ہیں. وہ حالات
اور جگہ آئے ہم پر بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے. آمین. وقدان الحمدللہ رب العالمین.